بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طالب علم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ پیارے طالب علم، سب سے پہلے ہم مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے یہ سبق تحریر کیا۔ ان کا نام مولانا شبلی نعمانی تھا۔ خطاب کہتے ہیں وہ نام جو حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ شمس العلماء، جس کے معنی ہیں عالموں کا سورج۔ تاریخ و جائے پیدائش 1857، قصبہ بندور، ضلع اعظم گڑھ، بھارت۔ تاریخ وفات 1914۔ والدیت شیخ حبیب اللہ، جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ مولانا شبلی نعمانی بحیثیت وکیل بھی کام کر چکے، وہ استاد بھی تھے، شاعر، ادیب، فلسفی، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ بھی تھے۔ مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے۔ مولانا شبلی نعمانی نے علم و ادب کے حوالے سے بے تحاشا کام کیا، لہٰذا ترکی کے سلطان نے ان کے کام کو سراہتے ہوئے انہیں تمغہ مجیدی سے نوازا۔ ان کا تعلق سر سید تحریک، جسے علی گڑھ تحریک بھی کہا جاتا ہے، یہ اس تحریک سے بھی وابستہ رہے۔ لکھنؤ میں انہوں نے ایک ادارہ ندوۃ العلماء کے نام سے قائم کیا، اور اعظم گڑھ میں بھی انہوں نے ایک عظیم ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا دارالمصنفین، جس کا مقصد لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا تھی اور مختلف کتابوں کی اشاعت کرنا تھی۔ مولانا شبلی نعمانی نے مختلف موضوعات پر وہ اپنا قلم اٹھایا، جس میں تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف وغیرہ شامل ہیں۔ اسلوب بیان کی خصوصیات۔ اسلوب کہتے ہیں لکھنے کا طریقہ کار۔ ان کے کلام کی خصوصیات یا نثر کی خصوصیات میں یہ تھا کہ یہ اس طریقے سے تحریر کرتے تھے کہ بات آپ کے دل کو چھو جاتی تھی۔ ایسا جوش اور ولولہ ان کے بیان میں ہوتا تھا۔ اجاز و اختصار یعنی کہ کم الفاظ میں وسیع مفہوم بیان کر دینا۔ روانی و برجستگی، محققانہ انداز یعنی کہ تحقیق کے ساتھ بات کرتے تھے۔ غنایت اور شعر یعنی کہ اس میں نغمگی کا عنصر شامل تھا۔ مولانا شبلی نعمانی نے مختلف تصانیف تحریر کی، جن میں شعر العجم، جو کہ فارسی شاعری کے حوالے سے اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیا۔ الفاروق، جس میں انہوں نے ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحریر کیا۔ المامون، جس میں خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں تحریر کیا۔ سیرت النعمان، اس کتاب میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے متعلق تحریر کیا۔ الغزالی، جو کہ ماہر تعلیم تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کتاب تحریر کی۔ سوانح مولانا روم فارسی شاعری کا بہت بڑا نام، انہوں نے ان کے متعلق یہ کتاب تحریر کی۔ سفرنامہ روم و مصر اور شام، انہوں نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، روم، مصر اور شام، لہٰذا انہوں نے یہ سفرنامہ تحریر کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اس کتاب میں انہوں نے بیان کیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، اعمال، اقوال اور احکام مبارکہ بیان کرنے کے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کا شاہکار کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کتاب 7 جلدوں پر مشتمل ہے، مگر کیونکہ مولانا شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا صرف ان کی 2 جلدیں انہوں نے خود تحریر کی، باقی ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے تحریر کی تھی۔ پیارے طالب علم، جب آپ سبق کی بلند خوانی کریں اور آپ کو جو الفاظ مشکل لگیں تو آپ ان کے معنی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ ان کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسی طریقے سے ایک مرتبہ نجاشی کہتے ہیں بادشاہ کو کہ ان کی طرف سے جو ہے ایک وفد آیا، جسے آپ لوگ کہتے ہیں عام زبان میں، ہمارے یہاں اکثر کہتے ہیں نا فورن ڈیلیگیشن آتا ہے، بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں، دوسرے ملک سے۔ تو وہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھ کر جو ہے وہ ان کی مہمانداری دی، ان کی خاطر تواضع کی۔ اسی طریقے سے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ اصحاب بدر تھے۔ اصحاب بدر سے مراد یعنی کہ وہ صحابی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں جو تھی وہ شرکت کی تھی۔ ان کی بینائی میں جو ہے وہ فرق آ گیا تھا، یعنی کہ نظر کمزور ہو گئی تھی، اور بارشوں کے دنوں میں انہیں مسجد جانے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کے گھر پر آ جائیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں تاکہ وہ اپنے گھر ہی کو مسجد بنا لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ باہر جا رہے تھے اور ان کا غلام جو تھا وہ بازار میں ایک گوشت کی دکان پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور صحابی بھی تھے۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اپنے گھر پر مدعو کیا اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں جو ہے وہ دعوت پر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 صحابی تھے ان کے گھر پہنچے، راستے میں جا رہے تھے تو ایک صحابی راستے میں اور مل گئے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے گھر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں، اگر کھانے میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہے، پیشی ہے، مطلب کہ کھانا لوگوں کے لیے، افراد کے لیے کم پڑ جائے گا تو میں انہیں واپس بھیج دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے وہ نبی ہو کر اس شخص سے جن کے گھر پر وہ تشریف فرما ہے ان سے جو ہے وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر پر کچھ ایسا ہے کہ کھانا پورا نہیں آئے گا یا آپ کو ان کا آنا برا لگا ہے تو میں اس شخص کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ آپ ہمارے نبی کی جو ہے یہ عادت دیکھیے، اکثر ہم لوگوں میں یہ عادت ہے کہ ہم لوگ بغیر بتائے لوگوں کے گھروں پر چلے جاتے ہیں، جو کہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کی بھی ناپسند بات کا تذکرہ اس شخص کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو ناپسند کرتے ہیں یا کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ہم فوراً اس کے منہ پر کہہ دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو سچ ہی کہا تھا۔ سچ کہنے میں اور سچ اگلنے میں پیارے طالب علم بہت فرق ہوتا ہے۔ بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے آپ کا جو ہے وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ وہ اگلے کے دل پر جو ہے وہ اس کے دل کو پگھلا دے، نرم بنا دے، نہ کہ اس کو سخت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے زعفران لگایا ہوا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ نہیں کہا، لیکن کسی شخص کے ہاتھ انہیں پیغام بھجوا دیا کہ آپ ان سے کہیے گا کہ آئندہ جب آئیں تو یہ رنگ نہ لگا کر آئیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک برا آدمی وہ ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کالا گورا ہے، امیر یا غریب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس کی زبان کی وجہ سے، یعنی کہ آپ کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہوں یا بڑے جب بھی کسی سے بھی ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے اس سبق میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اخلاق کی چند مثالیں بیان کی ہیں، اور جس کی شہادت جو ہے وہ خود قرآن پاک دیتا ہے، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق چلیں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سبق کا مرکزی خیال سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے، جو کہ ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ حوالے مصنف مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ کہتے ہیں 5 کو،
عناصر یعنی کہ 5 مین انگریڈینٹس جسے کہتے ہیں اہم چیزیں، عنصر سے نکلا ہے. تو وہ استاد، شاعر، ادیب، فلسفی، ماہر تعلیم، قانون دان، عالم دین اور مورخ تھے. ان کی خدمات کی بدولت انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. ترکی کے سلطان نے انہیں تمغہ مجیدی سے نوازا. مرکزی خیال: محمد سر وحدت ہے رمز ان کی کوئی کیا جانے. محمد سر وحدت ہے رمز ان کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. یہ مضمون اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 سے ماخوذ ہے. مصنف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پوری انسانیت تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام انسانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کی گواہی خود قرآن پاک نے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، یعنی بے شک اے محمد آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام اعلیٰ اوصاف اور کمالات کا مجموعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرائے مسلموں، غیر مسلم عورتوں، بچوں، بوڑھوں، غلاموں، یتیموں، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں اور ان کی پیروی کرنا انسانیت کی معراج ہے. ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق ڈھالنا چاہیے. تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. معزز طلبہ، یہ سبق کے مشقی سوالات آپ ان کی مدد سے جو ہے وہ اپنا کام کاپی میں تحریر کر سکتے ہیں. یہ کل 5 سوالات ہیں اور آپ ان کو اپنی کاپی میں تحریر کر سکتے ہیں. پہلے سبق پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ خود آپ لوگ جو ہے ان کے جوابات تحریر کر سکیں، اور اگر نہیں کر سکیں تو آپ لوگ یہاں سے دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں. پیارے طالب علم، آپ کے امتحان میں ایک سوال بہت ہی اہم آتا ہے، یعنی کہ جملوں کی وضاحت، جسے آپ انگریزی میں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے نام سے جانتے ہیں. جملہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. پیارے طالب علم، حوالہ سبق: یہ جملہ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، جو کہ ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے. حوالہ مصنف: مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے. وہ استاد، شاعر، ادیب، فلسفی، ماہر تعلیم، قانون داں، عالم دین اور مورخ تھے. ان کی خدمات کی بدولت انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. ترکی کے سلطان نے انہیں تمغہ مجیدی سے نوازا. وضاحت: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسمکھ، نرم دل، مہربان طبیعت و اخلاق کے مالک تھے، حد سے زیادہ رحم دل انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سخت مزاجی بالکل بھی نہ تھی اور نہ ہی تنگ دل تھے، یعنی کسی کی بات کا برا ماننے والے نہ تھے. دوست ہو یا دشمن، مسلمان ہو یا کافر، سب سے خوش دلی سے مسکرا کر ملتے تھے. دوسرا جملہ: خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. اس جملے میں بھی حوالے سبق، حوالے مصنف ویسا ہی ہے جیسا پچھلی سلائیڈ میں دکھایا گیا. وضاحت: یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کرنے پر تعجب اور حیرت کا اظہار فرمایا تھا کہ وہ شخص اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی تھا.
लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुलाकात का शर्फ बख्शा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले से मुराद ये थी कि कोई इंसान अपनी आदत, अमीर गरीब, काले या गोरे होने की वजह से बुरा नहीं है, बल्कि वो शख्स बुरा है जिसकी ख़राब ज़बान की वजह से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती हो। खुश अखलाकी और नर्म गुफ्तगू के बायस हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। बहैसियत मुसलमान हम पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी की जाए, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। मौजूद तलबा, आखिर में आप लोगों का घर का काम कि आप लोगों को जो है वो दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है और ख़ाली जगह जो हैं वो दुरुस्त अल्फाज से पुर करनी है और दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाना है। इब्तिदा के जो 3 सवालात हैं ये आपको अपनी किताब के अंदर ही हल करने हैं। सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा जो है वो आपने अपने अल्फाज में तहरीर करना है। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। घर पर रहिए, अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।